ایک تفسیر زمانے سے کی گئی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمے میں یوں فرمایا زمانہ محبوب کی قسم، کیونکہ زمانہ اللہ کے محبوب کا ہے، نسبت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف ہے۔ سب سے پہلے قسم ایک اہم پیغام قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، بے شک انسان نقصان میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی اس مختصر سورت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، میں زیادہ جوش بیانی سے کام نہیں لوں گا، صرف اور صرف موجودہ دور کے حالات کے تقاضے کے مطابق ایک اہم دستور العمل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آج پوری دنیا میں ایک عجیب سچویشن ہے، بڑی افراتفری کا ماحول ہے، خسارہ اور نقصان انسان اس قدر اٹھا رہا ہے کہ اب اس سے اس کی تلافی کا کوئی علاج اس کے پاس مل نہیں پا رہا۔ آج اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے اس میں فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا۔ بزنس کرنے والا پہلے نظر رکھتا ہے کہ اس میں بینیفٹ کتنا ہے اور لاس کتنا ہے۔ اگر زیادہ لاس نظر آتا ہے تو وہ اس سے بچ جاتا ہے، اس میں انویسٹ نہیں کرتا۔ پیسہ لگانے سے پہلے، انویسٹ کرنے سے پہلے غور کرتا ہے کہ اگر اس میں مجھے نقصان ہے تو میں اس میں پیسہ کیوں انویسٹ کروں، اس میں کیوں پیسہ لگاؤں۔ اور اگر سامنے بینیفٹ نظر آتا ہے، فائدہ نظر آتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ پیسہ لگاؤں تو اس سے میری ترقی کے راستے کھلیں گے، کامیابی کے راستے ملیں گے۔ بہرحال نقصان جب سامنے ہوتا ہے تو جو بھی عقل مند انسان ہوگا وہ نقصان سے بچنے ہی کی کوشش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا عقل مند نہیں ہوگا کہ جو نقصان کو جانتے ہوئے بھی اس نقصان کو اپنانے کی کوشش کرے گا، نقصان سے بچنے ہی کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے، یہ تو دنیاوی معاملات میں ہر انسان نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ قربان جاؤ قرآن مقدس کے اس عظیم الشان پیغام پر، جس قرآن نے ہمیں دنیاوی نقصان اور آخرت کے نقصان دونوں کی طرف توجہ دی۔ دنیا میں کیا نقصان ہے اور آخرت میں کیا نقصان ہے، دونوں نقصان سے ہمیں متنبہ کیا ہے۔ اس کے باوجود ہم قرآن مقدس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس دستور العمل کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہے۔
اوپر سے ہماری شکایت، ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہماری شان و شوکت ختم ہو گئی، اور دنیاوی اعتبار سے آج ہماری بڑی خراب حالت نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر ہندوستان کی سرزمین پر تمام مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صرف رونا رو رہے، صرف رونا رو رہے، چاہے وہ دانشور ہو، پڑھے لکھے ہو یا غیر دانشور جو نہیں پڑھے لکھے، سب کا ایک ہی رونا ہے کہ حالات خراب۔ اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانے کو لوگ کوس رہے ہیں کہ اس وقت زمانہ خراب ہے، آج کا دور خراب ہے۔ خبردار، زمانے کو مت کوسنا، زمانے کو برا بھلا مت کہنا۔ زمانہ برا نہیں ہے، بلکہ زمانے میں جینے والے انسان کے اعمال اور اس کے کردار برے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو زمانہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو چکا، اس کو ہم کس زبان سے برا ہے؟ جس زمانے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وہ زمانہ برا نہیں ہو سکتا۔ زمانہ برا نہیں ہے، دور برا نہیں ہے، بلکہ جس دور میں، جس زمانے میں انسان اپنے کردار و عمل سے اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے دور ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس مقدس طریقے سے دور ہو گئے اور گناہوں میں زندگی گزارنے لگے، تو یقیناً ان کو ایسا لگتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ آج صرف یہی سچویشن ہے۔ ہم بڑے خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، الحمدللہ۔ یہ ہماری خوش فہمی بالکل بجا ہے، اس شرط پر کہ ہم صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہو جائیں۔ اگر ہم اس بارے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، یہ خوشی بجا ہے اس صورت میں جبکہ ہم صاحب ایمان ہو جائیں اور ہمارا ہر عمل بالکل ہی صحیح ہو جائے، تو پھر قرآن بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان تو گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، مگر شکوہ کرتے رہے حکومت کے سامنے، ہم صرف اور صرف ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے رہے کہ ہمیں پروٹیکشن دے دو، ہمیں ریزرویشن دے دو، ہمیں حصہ دے دو، ہماری حفاظت کا انتظام کرو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دستور العمل قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اس کی طرف جب تک قرآن مقدس کے دستور العمل کی طرف توجہ نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی حکومت تمہیں سکون کی زندگی نہیں دے سکتی، دنیا کا کوئی ملک تمہارے لیے سکون کی جگہ نہیں دے سکتا، دنیا میں کہیں تمہیں عزت کی جگہ نہیں مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے دستور العمل عطا فرمایا اس کو اپنا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور نہ میں کوئی بہت زیادہ جوش بہنے سے کام لوں گا، بس آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ ہمارا عمل، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دستور العمل کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ کی پوری زندگی قرآن مقدس کے مطابق، زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر موڑ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا نظریہ، آپ کا ہر عمل کامیابی کا راز ہے، جس کو آج دنیا کہتی ہے کہ نواسے نے اپنے نانا کا وعدہ نبھایا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے جو آپ نے نبھایا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میدان کربلا میں جا کے سر کٹانا یہی ان کا وعدہ تھا۔ سر کٹانا ہی وعدہ نہیں تھا،
بلکہ قرآن مقدس کو دستور العمل بنا کر صبر کا مظاہرہ کر کے امت مصطفیٰ کو زندگی کا ایک بہترین نمونہ دینا تھا جو آپ نے میدان کربلا میں اور ایک شاعر مات کھا سکتا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے۔ آپ نے جو جذبہ پیش کیا تھا، آپ نے جو اپنا ایک نظریہ پیش کیا تھا، آپ نے جو عمل پیش کیا تھا، حق کا ایک بڑا عظیم پیغام پیش کیا۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، قوم انسان کو بیدار تو ہو لیں گے، بے شک بہت بڑا بے شک انسان کو، یعنی کا مسلمان انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار ایسا تھا، آج ہر قوم کے لیے اس میں دعوت ہے، ہر قوم کے لیے اس میں پیغام ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو اور عظیم پیغام ہے۔ آخری جو آیت کا حصہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، قرآن کریم کی سورت کی تفسیر مکمل امام حسین رضی اللہ عنہ، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی جانثار اور آپ کے گھر والے اہل بیت 72 حضرات۔ لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ جس وقت میدان کربلا میں اہل بیت مصطفیٰ ہیں، جانثاران امام علی مقام ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف یزید کی جو فوج آئی تھی، بظاہر ان کے پاس ہتھیار تھے، اسلحہ تھا، جنگ کی تیاری تھی، لیکن وہ ناچ گانے میں مصروف، وہ ناچ گانے میں مصروف تھے۔ یہ تاریخ ہے۔ ادھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار اور ایک پاکیزہ فکر لے کر کے تشریف لائے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ادھر ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہے، ناچ گانے کی محفل سجائی گئی ہے، عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ اب میں مسلمان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نوجوان آج ناچ گانے کی طرف مائل ہے، جس کو ناچ گانے سے بڑا شوق ہے، وہ اپنے آپ کو یہ بات اپنے اندر وہ یہ سوچ پیدا کرے کہ میں امام حسین کا کردار اپنا رہا ہوں یا یزیدیوں کا۔ بدلو اپنی سوچ کو، انداز بدلو، اس میں تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، نہ تمہارے لیے عزت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو، تاریخ بتا رہی ہے، میدان کربلا میں جو 22,000 کا لشکر جرار آیا تھا، جو ناچ گانے سے جن ناچ گانے کا جنہیں شوق تھا، عیاشیوں کا شوق تھا، گناہوں میں زندگی گزر رہی تھی، ظلم کا پیغام لے کر کے آئے تھے، وہ ختم ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ عنہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، قرآن کریم کا پیغام لے کر کے آئے تھے، اللہ کی عبادت کی خوشبو لے کر کے آئے تھے، اسی لیے ان کا نام زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے، ان کی محبتیں زندہ ہیں، ان کی عقیدت زندہ ہے۔ آج ہر مسلمان یہی کہتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ عمل دیکھو، کردار دیکھو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس میدان کربلا میں کیا عمل پیش کیا تھا۔ ایک دوسری تصویر اسی میدان کربلا کی آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اس کے متعلق آپ دستور العمل تلاش کرو۔ مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ عالم یہ ہے کہ اسی میدان کربلا میں جب جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ شروع ہونے کے بعد سے لے کر آپ کی شہادت کا وقت آنے تک، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی، اپنے بھائی کی لاش اٹھائی، نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے رہے، سارے جانثار شہید ہو گئے، جوان بیٹے علی اکبر شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بھائی عباس علمبردار شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی جان پر بات آ گئی ہے
اس کے باوجود آپ نے میدان نہیں چھوڑا. آج کا اگر کوئی بہت بڑا مضبوط پہلوان بھی ہوتا، طاقتور ہوتا، تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے میدان نہیں چھوڑا. کیوں میدان نہیں چھوڑا؟ ہاں آپ کو حق کی حمایت کا ایک مظاہرہ کرنا کہ حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے ہیں تو حق کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور جو حق کا پیغام لے کے آتا ہے دنیا کی کسی حکومت سے ڈرتا نہیں ہے، اور جو حق کا پیغام لے کے آتا ہے نہ وہ فوج سے ڈرتا ہے نہ کسی اسلحے. آج ڈر کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کبھی فوج کا ڈر ہے، کبھی اسلحے کا ڈر ہے، کبھی حکومت کا ڈر ہے، کسی پارٹی کا ڈر ہے. اور آج مسلمانوں میں ڈر نہیں ہے تو خدا کا ڈر. اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ رب العزت کا خوف دلوں میں پیدا کرو. اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، حکومت تم سے ڈرے گی. اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. جو آج نفرتوں کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ محبتوں میں بدل سکتا ہے. اور خوف حکومت کا ہے، خوف پارٹی کا ہے، خوف دنیا کے دشمنوں کا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. اور پھر یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہماری روزی روٹی بند ہو رہی ہے، ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے گرایا جا رہا ہے. یہ شکوہ شکایات کرنے سے پہلے اپنے کردار و عمل کو بہتر بنا لو. دستور العمل جو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے پیش فرمایا تھا، اسی دستور العمل کو اپنے سامنے لا کر کے اپنی روز و شب کی زندگی اسی دستور العمل کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو. حضرات محترم، آئیے اسی ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں. آج حق کی بات آئی ہے تو حق دینے اور حق لینے کی جہاں بات آئی ہے، سارے مسلمان اس کا جائزہ لیں. کیا ہم صحیح معنوں میں ہر ایک کا حق ادا کر رہے ہیں؟ حقوق العباد کی جہاں بات آتی ہے، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے، بھائی پر بہن کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے. اسلام نے سارے حقوق کے بارے میں بتا دیا ہے. اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی ہے، اتنی تاکید فرمائی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں پڑوسی کے حق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں جیسا انہیں حق دینے کے لیے حضور ہو. لیکن آج پڑوسیوں کے حقوق کا خیال، کتنے ایسے ہیں جو اپنی بہن کو حق دینے کے لیے تیار ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا حق چھینا جا رہا ہے. پہلے ہر ایک حقدار کا حق دینا سیکھو، تمہارا حق نہیں چھینا جائے گا، تمہارا حق نہیں چھینا جائے گا. اور میں بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ زمین خدا کی ہے، اس زمین کا ایک حصہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے جب تم اللہ کے حکم کے مطابق ہر حقدار کا حق ادا کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری زمین ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہماری جائیداد ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہمارا گھر ہم سے چھینا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے تلاش کرو. اس لیے کہ ہم نے کئی حقوق ادا نہیں کیے ہیں، اس لیے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے. اور اگر حقدار کا حق ادا کرنے کی بات ذہن میں آ جائے تو یہ بھی تصور لے کر کے چلو کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے بہن کا حق دے دیا، بھائی کا حق دے دیا، پڑوسی کا حق دے دیا، اور جس کا جو حق ہے حق دے دیا. آپ کو لگتا ہے کہ میرا گھٹ رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے. آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ فرما دیا وہ نقصان میں نہیں ہے جو حق کی وصیت کرتے رہے. یہاں حق دونوں معنوں میں ہے. ایک تو حق سے مراد پیغام اسلام ہے، حق سے مراد اللہ کا دین ہے، حق سے مراد فرمان مصطفیٰ ہے، اور حق سے مراد حقوق العباد بھی ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شریف پڑھ لیں. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم وعلى اله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. ہر حقدار کا حق ادا کرنے کی اپنے اندر یہ فکر رکھو اور کبھی بھی کسی کا حق مانگنے کی کوشش نہ کرو. کیونکہ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دارالفتہ میں کتنے ایسے ہمارے پاس استفتاء آتے ہیں
خاص طور پہ میراث کے متعلق، وراثت بے شک جہاں بٹوارے کی بات آتی ہے، کتنے ایسے ہیں جو ناحق دوسرے کا حق لے کے رکھے ہوئے ہیں، ویسے اس میں تمہارا حق نہیں، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو جس کا حق نہیں ہے زبردستی حق مانگ رہے ہیں۔ یہاں تمہارا حق ہے، وہاں بھی ہم کو حق دینا پڑے گا، وہاں یہاں لینا ہے تو وہاں بھی دینا پڑے گا۔